معزز امین محترم، میں نے قرآن عظیم الشان کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ ہم پورا سال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس سے منع کیا، یہ کرنے کا حکم دیا، یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بتا دیتے ہیں ہم، یا اور بھی مساجد میں علماء بتاتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں سیرت۔ لیکن پوری زندگی جس محبوب کی سیرت اور زندگی کی باتیں کرتے رہے، اس محبوب کی صورت کا کسی کو خبر ہی نہیں۔ سیرت کی باتیں تو سب کرتے ہیں، آج ہم صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوشش کا لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں بولا، بلکہ ائمہ محدثین یہ بات کہتے چلے آئے ہیں۔ امام زرقانی اور امام قرطبی، یہ ان بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے، لم یظہر لنا تمام حسنی، اللہ نے اپنے محبوب کے حسن اور اپنے محبوب کی خوبصورتی کو دنیا میں سارا ظاہر نہیں کیا۔ محبوب کی صورت اور حسن مصطفیٰ کو مکمل اللہ نے دنیا میں نہیں ظاہر کیا۔ لو ظہر لنا تمام حسنہ لما طاقت عیننا رؤیتہ، اگر اللہ اپنے محبوب کے سارے حسن کو دنیا میں ظاہر کر دیتا دنیا کے سامنے، تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی آنکھ میں اتنی طاقت نہ ہوتی کہ وہ نبی کے حسن کو دیکھ سکے۔ لیکن دیکھیں عجیب بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابہ گنتی میں ہے جس کو آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں، یہ 5 انگلیوں میں، جنہوں نے سرکار کا حلیہ بتایا۔ صحابہ جن کی تعداد 1 لاکھ 1.25 لاکھ بتائی جاتی ہے، اور جن کے حالات صحابہ کے کتابوں میں آئے ہیں ان کی تعداد 8000 ہے، لیکن نبی کا حسن بتانے والے صحابہ کی تعداد صرف گنتی میں 5 ہے، اور وہ بھی وہ ہیں جنہوں نے زیادہ بیان کی ہے، ورنہ 1 2 3 ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک آدھی چیز بتائی ہے، اور 2 3 وہ ہیں جنہوں نے اکثر حضور کا حسن انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، عورتوں میں بی بی عائشہ ہیں، اور ایک اور صحابیہ ہیں۔ انہوں نے حضور کا حسن بہت زیادہ بیان کیا ہے، اور صحابہ اکرام نے جنہوں نے سرکار کو دیکھا وہ سرکار کو جی بھر کے پھر بھی نہ دیکھ پائے۔ ایسے تو نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک اے لوگو اور نبیوں کو میں معجزے دیتا ہوں، تمہارے پاس نبی نہیں آیا بلکہ اللہ نے صورت مصطفیٰ کی شکل میں ایک معجزہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ میرے حضور کی ذات خود ایک معجزہ ہے۔ آج سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صورت کی ہم بات کریں گے، حضور تھے کیسے۔ اور یہ جو آج کا بیان ہے، اور شاید ہو سکے اگر سیر حاصل گفتگو نہ ہو سکے تو اگلا جمعہ بھی اسی پر کر لیں۔ یہ جو آج کا جمعے کی بات ہے، یہ اصل میں قبر کا تیسرے سوال کی تیاری بھی ہے۔ قبر میں پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک کا، تیرا رب۔ دوسرا ہے ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے۔ اور تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ھذا سامنے جو چیز پڑی ہوئی ہے، یہ جو کتاب ہے ھذا کتاب، اس کو بولتے ہیں سامنے والی چیز۔ دور کے لیے اشارہ آتا ہے ذالک، وہ سامنے کے لیے آتا ہے ھذا۔ تو قبر میں تیسرا سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کرتا ہے نہیں، ابھی کیا ہے یہ نہیں، کیا کہا کرتا۔ تو بھائی ہم نے تو سرکار کو دیکھا ہی نہیں، ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہم نے تو حضور سے ملاقات ہی نہیں کی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ہاں، پہچاننے کی ایک صورت ہے، وہ کیا ہے کہ حضور کا حلیہ دنیا میں پڑھ لو، اور جو سرکار کی صورت کا حلیہ مبارک ہے
کہ سرکار کا چہرہ ایسا تھا، آنکھیں ایسی تھی، حضور کے گال رخسار ایسے تھے، سرکار کی داڑھی ایسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایسا تھا، حضور کی زلفیں ایسی تھی، سرکار کا قد اتنا تھا، سرکار کے ہاتھ ایسے تھے، حضور کی مسکراہٹ ایسی تھی، نبی کا پسینہ ایسا تھا۔ جس نے ان باتوں کو اپنے دل میں بٹھا دیا، کتابوں میں جو لکھی ہے، صحابہ نے جو بیان کی ہے، تو وہ پھر اپنے جب سینے میں بسا لے گا، قبر میں جائے گا، سرکار کے چہرے نہیں بلکہ صرف نبی کے پسینے کو دیکھے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ چہرہ تو میں بہت آگے کی بات کر رہا ہوں، صرف پسینہ۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ اب وہ بھی مولا حضرات جو کہتے ہیں بھائی نبی ہماری طرح، پوچھے بھائی نبی آپ کی طرح کیسے؟ کہا جی نبی بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، نبی کے بھی بچے ہمارے بھی ہیں، نبی بھی بازار جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں، نبی بھی سوتا ہے ہم بھی سوتے ہیں، نبی بھی نماز پڑھتا ہے ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا نبی بھی ہماری طرح انسان ہوا۔ میں نے کہا نبی انسان ہے لیکن تمہاری طرح نہیں ہے، بے مثل انسان ہے۔ نبی کی انسانوں میں تو مثال کوئی نہیں ہے، کوئی ہے تو لا کر دکھاؤ نا۔ تو آج حضور کی صورت سے پہلے سرکار کے پسینے کی بات کروں گا، میرے نبی کا پسینہ کیسا تھا۔ اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس حدیث کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا۔ تو پوچھا گیا حسین حضور سے کائنات میں حسین کیوں نہیں ہے کوئی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے دیکھے تو میں نے موتیوں کی چمک نبی کے پسینے کے سامنے کم پائی، اور نبی کے پسینے کے قطرے جو ہے وہ موتیوں سے زیادہ چمکنے والے ہیں۔ لوگوں کے پسینوں سے بدبو آتی ہے، پسینے کی بدبو چھپانے کے لیے وہ پرفیوم لگائے، وہ عطر لگائے، وہ دنیا کے کیمیکل کا استعمال کرے، وہ عود مشک و عنبر لگائے، لیکن میرے نبی کا پسینہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشک و عنبر اور کستوری کی خوشبو بھی میرے نبی کے پسینے سے پیچھے ہے، میرے نبی کے پسینے کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ ہے۔ حضور تو جہاں جن گلیوں سے گزرے وہ گلیاں گواہی دیتی ہیں یہاں سے سرکار گزرے ہیں۔ میرے سرکار جس چیز کو ہاتھ لگا دے، حضرت علی فرماتے ہیں میرے سرکار نے میرا ہاتھ میرے نبی کے جسم سے مس ہوا غسل دیتے ہوئے، تو فرمایا پوری زندگی گزر گئی ہے مولا علی کے ہاتھ سے وہ خوشبو مصطفیٰ نے ختم نہیں ہوئی۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ صرف جسم سے مس ہوا تو وہ جسم سے مس ہوا ہاتھ ہے، اس سے خوشبو آتی ہے۔ میرے نبی کا لعاب ہے، میرے حضور مدینہ منورہ کے لوگ سرکار کی آمد سے پہلے بیمار رہتے تھے۔ مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں والا شہر۔ میرے حضور آئے، یثرب ختم کیا، فرمایا یہ مدینہ الرسول ہے، نبی کا شہر ہے۔ سرکار نے اس کو اپنے ساتھ نسبت کے تعلق سے اس کو مدینہ الرسول کہا۔ دنیا میں بڑے شہر کو عربی میں مدینہ ہی کہا جاتا ہے، لیکن میرے نبی کے مدینے جیسا کوئی مدینہ نہیں ہے، کیونکہ مدینہ شہر کو بولا جاتا ہے۔ لاہور بھی مدینہ ہے، دلی بھی ہے، پشاور بھی ہے، کراچی بھی ہے، لیکن مدینہ کیوں ہے؟ وہ مدینہ الرسول ہے۔ سرکار تشریف لے کے گئے، لوگ بیمار رہتے تھے، حضور نے ایک کنویں کے اندر اپنا لعاب ڈالا، جس کو ہم بولتے ہیں تھوک، لیکن نبی کا لعاب ہمارے لعاب جیسا نہیں ہے، بلکہ ہم نبی کے لعاب جیسے نہیں ہیں۔ تو سرکار عالم علیہ السلام نے اس میں اپنا کیا ڈالا؟ لعاب۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس لعاب کی برکت سے جو اس پانی کو پیتا یا اس پانی سے نہاتا، غسل کرتا، اللہ اس کے جسم کی ساری بیماری ختم کر دیتا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب مدینے میں کوئی بیمار ہوتا ہمارے گھر آتا تو فرمایا میں حضور کی وہ قمیص جو کرتا میرے نبی پہنا کرتے تھے، وہ کرتے کا ایک ٹکڑا، کپڑے کا ایک حصہ اس کرتے کے، فرمایا وہ پانی میں بھگوتی، پانی کو نچوڑ کر وہ پانی بیمار کو پلاتی، اس کو شفا مل جاتی۔ تو بھائی جس نبی کے پسینے میں یہ کمال ہے، جس نبی کے لعاب میں یہ کمال ہے، جس نبی کے جسم سے لگے ہوئے کرتے کا یہ کمال ہے، خود بتاؤ اللہ نے اس نبی کو کتنا حسین بنایا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں 14ویں رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ ذرا درود پاک پڑھ لیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں میرے سرکار 14ویں رات کے چاند چمک رہا، میرے حضور علیہ السلام کھلے میدان میں چارپائی پر لیٹے ہوئے سرخ رنگ کا جبہ پہن کے، اور سرکار کے بال کانوں سے نیچے لٹک رہے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جسم پہ جو ہے سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ پہنا ہوا تھا، اور سرکار کا چہرہ چمک رہا، ایک طرف چاند چمک رہا تھا 14ویں کا، دوسری طرف آمنہ کا لال چمک رہا تھا۔ تو فرمایا میرے دل نے گواہی دی کہ چاند کا حسن وہ نہیں ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ حسین اللہ نے اپنے نبی کو بنایا، سب سے زیادہ حسین۔ اس لیے تو فرمایا نا قد جاءکم برہان من ربکم، لوگو تمہارے پاس نبی نہیں آیا، اللہ نے معجزہ بنا کر بھیج دیا ہے نبی کو، معجزے کی شکل میں، معجزے کی صورت میں۔ تو سرکار کا چہرہ کیسا تھا؟ آئیے، سیدنا علی اس کے راوی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا رنگ نہ تو سفید تھا نہ ہی بالکل سرخ تھا، بلکہ سفیدی اور سرخی کا آمیزش ہوئی، چیزوں کو سفید اور سرخ کو جب ملا دیا جائے جو رنگ کھلا ہوا گلابی رنگ ہوتا ہے، میرے نبی کا رنگ ایسا تھا۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی شباہت، وہ کیفیت کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا نہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک بالکل چاند کی طرح گول تھا، نہ تلوار کی طرح بالکل سیدھا تھا، بلکہ گولائی میں اور لمبائی میں بالکل درمیانہ تھا کہ سرکار کو جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہتا۔ اور فرمایا حضور کے چہرے کے بارے میں 3 طرح کے قول ہیں، صحابہ نے 3 باتیں کہی حضور کے چہرے کے بارے میں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی مثال نہیں تھی نا۔ ان کی نظر میں کائنات کی سب سے زیادہ حسین چیز یا چاند تھی یا سورج تھی۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں حضور کا چہرہ ایسا تھا جیسے سورج چمکتا ہے، سرکار کے چہرے میں ایسی چمک تھی جیسے سورج میں ہوتی، فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ کسی نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت علی فرمایا سرکار کا چہرہ مبارک وہ تلوار کی طرح چمکدار تھا، جیسے نئی تلوار ہو چمکتی ہو، تلوار کی چمک سے بڑھ کر اللہ نے اپنے نبی کے چہرے میں چمک رکھی تھی۔ اور یہ چوتھا قول صحابہ کرام کا یہ سب سے آگے ہے۔ آپ نے فرمایا حضور کا چہرہ اس قدر شفاف اور صاف تھا، ہم نبی کے چہرے میں اپنے چہرے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب آپ خود بتاؤ کہ کائنات میں کوئی ایسا محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھائے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے۔ اور کوئی محبوب ایسا ہے تو دکھاؤ نا۔ اللہ نے اپنے نبی کے حسن کو 70,000 نورانی پردوں میں چھپا کے رکھا۔ اگر یہ 70,000 پردے اٹھ جاتے تو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھ سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا حسان میری نعت تو سنا۔ حسان ابن ثابت نے میرے سرکار کی نعت سنائی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک رکھا ہے۔ میرے نبی میں کوئی بات کی ہر عیب سے، ہر کمی سے نبی کو کیا رکھا؟ پاک رکھا۔ اور آخری جملہ کہہ کے حسان رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کے آگے انگلیاں، اپنی ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیے اور نبی کا چہرہ ہم سے دیکھا نہ جائے، یہاں تک کہ انگلیوں کی جو اوٹ ہے یہ درمیان میں جو تھوڑا سا حصہ بچتا ہے، فرمایا اس میں چھپا کر اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا اور کہا کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ جس طرح چاہتے تھے، آپ جس طرح چاہتے تھے، کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ جیسے آپ چاہتے تھے رب نے ویسے آپ کو بنا دیا ہے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے ایسا محبوب دوسرا، جیسے رب کے علاوہ کوئی رب ہو نہیں نہ سکتا، ویسے محبوب جیسا حسین کو کائنات میں ہو نہیں سکتا۔
ٹھیک ٹھیک. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں حسین کوئی ہو سکتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح دوسرا رب نہیں ہو سکتا اس طرح دوسرا محمد بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے دوسرا محبوب بھی نہیں بنایا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی چند باتیں تو کر دی. سرکار کی آنکھیں کیسی تھی؟ سرمگی آنکھیں. نبی علیہ السلام کی سرمگی آنکھیں تھیں. اور قرآن نے ان آنکھوں کے بارے میں کیا کہا؟ ما زاغ البصر وما طغى. ایسی آنکھیں جس نے رب کو دیکھا تو آنکھیں جھپکی بھی نہیں, جی بھر کے ان آنکھوں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. یہ رب کے قرآن میں لکھا ہے محبوب کی آنکھوں کی تعریف. اللہ نے فرمایا ایسی آنکھیں کہ جو نہ اپنی نظر جہاں ٹکٹکی لگائی ہے وہاں سے نہ ہٹے نہ آنکھیں جھپکے, بلکہ آنکھیں کھول کے اپنے رب کا دیدار کرتی رہیں. حضور کی آنکھیں ایسی تھی ایسا لگتا جیسے ہر وقت سرما لگا ہوا ہے, حالانکہ حضور نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی یہ جو آبرو ہیں, یہ جو پلکیں, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تھی جیسے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی جب زیارت کی نا تو کیا کہا؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ہن مد بلیاں. فرمایا حضور کو جب میں نے دیکھا تو سرکار کی یہ میں نے سمجھا یہ دونوں آبرو ملے ہوئے ہیں, لیکن جب قریب آ کے دیکھتے تھے تو حضور کی آبرو میں فرق تھا, درمیان میں تھوڑا حصہ خالی تھا, آبرو ملے ہوئے نہیں تھے. اور حضور کو جو دور سے دیکھتا حیران ہوتا اور جو پاس آ کر دیکھتا تو حضور سے محبت کرنے لگ پڑتا. حضور کی ذات ہی ایسی تھی. اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بنایا ایسا ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ خالی نعتیں پڑھنے نہیں بلکہ اپنے نبی کا حلیہ لو بچوں کو بتاؤ کہ بچوں تمہارے نبی جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ نبی اس طرح کے تھے, وہ نبی ایسے تھے, ان کا حسن ایسا تھا, ان کی شباہت, ان کی رنگت, ان کا بولنا, ان کا دیکھنا, ان کا کلام کرنا, ان کا چلنا, ان کا پھرنا اور ان کا سننا اور ان کا کسی کی طرف دیکھنا, وہ فرمایا سارے کائنات میں سب سے اعلیٰ تھا. آپ اور میں کسی کے پاس 2 پیسے آ جائے نا تو کسی کو کوئی پیچھے سے بلائے تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے نا, تو مڑ کے نہیں دیکھتا, بس اشارہ کر دے گا ادھر آ بھائی, مڑ کے نہیں دیکھنا. لیکن میرے محبوب کی دیکھو شانیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی یاد کرتا یا رسول اللہ, کوئی آواز لگاتا, حالانکہ یہ آداب رسالت کے خلاف ہے, لیکن بعض لوگ کفار مکہ یا جو بے دین لوگ تھے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس طرح اس کو اشارہ نہیں کرتے ادھر آ بھائی میں کیوں تیرے لیے مڑوں. نبی علیہ السلام کو کوئی جہاں پر اس طرف سے کھڑا کوئی بات کر رہا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے رخ کو اس طرف کر دیتے. اگر اس طرف کھڑا تو اس کے سامنے اس طرح ہوتے, اگر اس طرف سے کوئی بات کرے تو اس سے پورا اس کی طرف فوکس کر کے بات کرتے. اور ہمارا انداز کیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا حسین بنایا ہے, لیکن محبوب میں عاجزی بھی سب سے زیادہ تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی بات کر رہا ہوں. اب قبر میں بعض لوگ شاید آپ لوگوں کو یاد نہ ہو کہ سرکار کا حسن ایسا ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ٹائم تو ہماری قوم کے پاس ہے نہیں ہے. دن بھر رات کام کام اور بس کام اور پیسہ پیسہ اور بس پیسہ, بھاگ دوڑ پیسے کی ہے بس. لیکن اس قوم کو پتہ نہیں قبر میں بھی جانا ہے اور تیسرے سوال کا جواب بھی دینا ہے. تو ایک آسان سا فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ آسان سا فارمولہ حضور کو قبر میں پہچاننے کا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے اگر تمہیں پہچان نہ بھی ہو, مرنا تو ہے نا بھائی, سب نے قبر میں جانا ہے نا. اگر سرکار کے چہرے سے پہچان نہ ہو پا رہی ہو تو سرکار کا چہرہ نہیں تو سرکار کے پسینے سے ضرور ہو جائے گی, کیونکہ میرے محبوب کا پسینہ بھی مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو رکھتا ہے. اب اس پسینے میں نبی علیہ السلام کے زمانے کی ایک صحابیہ, اس کی بیٹی کا نکاح تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی والدہ آئی, وہ بھی صحابیہ تھی. عرض کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیشی لے کے آؤ. اس میں حضور نے اپنا پسینہ مبارک ڈال کے اس کو دیا, فرمایا اس کو لگا لینا. اس بیٹی کا شادی ہوئی, اس رخصتی ہوئی. جس گھر میں وہ گئی
گھر میں کیا لگا کے گئی تھی؟ نبی کا پسینے کو. لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، اور بھائی نبی کے پاؤں پہ لگی خاک کے برابر بھی نہیں ہو تم. نبی تو نبی ہے نا، نبی کے پسینے کا مقابلہ نہیں ہے. تمہیں خوشبو پیدا کرنے کے لیے کمرے میں، مسجد میں، مدرسے میں تمہیں خوشبو لگانا پڑتی ہے. میرے نبی خوشبو لگا کر رب کی طرف سے آئے ہیں کہ جس کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کی شادی کا دن تھے، رخصتی ہو گئی، شادی ہو گئی. اب اس کے آگے جو بچے ہوئے، ان بچوں کے جسم سے بھی نبی کے پسینے کی خوشبو آئے. پورے مدینے میں وہ گھر مشہور ہو گیا، خوشبو والا گھر. کسی نے کبھی یاد کرنا ہوتا نا، یار جب مدینے آؤ گے تو میں کہاں پر آؤں، تو کہتے بھائی خوشبو والے گھر کے پاس آ جانا، وہاں بھی آگے پوچھنا، پھر ہم آپ کو وہاں مل جائیں گے. یعنی لوگ نشانی کے طور پر پسینے والا گھر مشہور کر دیا. اور وجہ کیا تھی کہ اس گھر میں اس صحابیہ کے جسم پر پسینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا تھا. اور آج تک مدینۃ المنورہ کے اندر، آج تک مدینۃ المنورہ کے اندر آج تک اس صحابیہ کی نسل چل رہی ہے. اور وہ جتنی ان کی نسل ہے، سب کے جسموں سے حضور کے پسینے کی خوشبو آج بھی آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو اپنے نبی سے پیار کرو، اپنے نبی کا ذکر کرو. محبوب کا جہاں صرف ذکر ہونا، وہاں بھی خوشبوئیں آ جاتی ہیں. تو وہ صحابیہ کہ آج تک اس کے بچوں کی خوشبو جسم سے آ رہی ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم سے پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے. اور آج بھی ان کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کوئی قصہ بنا کر، یہ اوریجنل واقعہ ہوا ہے. مدینہ المنورہ میں ساتھ میں ایک شخص ہمارے حضرت صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے، تو ان کو بولا بھائی آپ نے یہ خوشبو کا نام کیا ہے؟ کسی کی خوشبو کسی کپڑوں پہ لگی ہو نا، بندہ پوچھ لیتا ہے یار اس کا نام کیا ہے، بازار سے جا کے لیں گے. انہوں نے کہا بھائی یہ خوشبو کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام کوئی نہیں ہے. تو فرمایا بھائی ملتی کہاں سے ہے؟ تو کہا جی دکان بھی کوئی نہیں. کہا نہ نام ہے اور نہ دکان ہے، تو بھائی پھر اس میں کیا راز ہے؟ تو کہا یہ آپ نے وہ خوشبو والی حدیث پڑھی ہے کہ حضور کی صحابیہ کے جسم پر سرکار کا پسینہ لگا تھا؟ کہا بالکل. کہا ہم انہی کی نسل میں سے آج بھی مدینہ میں آباد ہیں، آج بھی ان کے جسموں پر خوشبو آتی ہے. حضرت علی کا جو ہاتھ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگے، پوری زندگی خوشبو نہیں گئی حضرت علی کے ہاتھ سے، پوری زندگی نہیں گئی. اور صحابہ فرماتے ہیں، بس یہ آخری بات کہہ کے انشاءاللہ اگلے جمعے سرکار کے حسن پر مزید بات کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں بچپن میں وہ سرکار کو انہوں نے دیکھا تھا، بڑے ہو گئے، لوگوں میں علاقے میں مشہور تھا یہ بچہ، یہ مطلب تب تو بچے نہیں تھے، تب تو ضعیف بوڑھے تھے، بزرگ تھے. فرمایا یہ بزرگ وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیکھا ہے. آپ میں سے کچھ ہم میں سے کوئی بزرگ ہو نا 100 سال پرانا، اور کیا کہو یار میں گولڑا شریف گیا تھا، پیر مہر علی شاہ صاحب سے میں ملا ہوں، تو ہم اس کے ہاتھ چومتے یار تو پیر مہر علی شاہ صاحب سے ملا ہے. اعلیٰ حضرت کو دیکھنے والے ایک بزرگی ابھی زندہ ہیں، تو لوگ ان کی زیارت کرنے جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں کہ بھائی آپ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو بتائیں اعلیٰ حضرت تھے کیسے. یار خود بتاؤ 100 سال پرانے بزرگ اعلیٰ حضرت ہوں، پیر مہر علی شاہ ہوں، یہ تو رسول اللہ کے غلام ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی غلاموں کی یہ شان ہے کہ لوگ تعجب کرتے ہیں بھائی آپ ان سے ملیں. تو خود بتاؤ جو نبی سے ملے ہوں گے تو لوگ کیسے ان سے ملتے ہوں گے. اب وہ صحابی سے پوچھا کہ آپ نے سرکار کو دیکھا؟ فرمایا ہاں دیکھا بھی ہے. اور فرمایا اپنا چہرہ بتایا. فرمایا آج بھی میں اپنے گالوں پر، آج بھی اپنے ناک سے جب بھی سوچتا ہوں کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جب پہلی دفعہ گیا تھا تو سرکار نے میری گال پر، چھوٹے بچوں کو ہاتھ پھیرتے نا سے، فرمایا حضور نے میرے گال پر ہاتھ پھیرے. جب بھی میں سوچتا ہوں مجھے آج بھی نبی پاک کے ہاتھوں کی ٹھنڈک پاتا ہوں، میں آج بھی حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. اور جب تصور کرتا ہوں آج بھی حضور کے ہاتھوں کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے. اب آپ بتائیں نا اندازہ کہ میرے سرکار تھے کیسے،
میرے سرکار کی شان کیسی تھی، میرے سرکار کا کمال کیسا تھا۔ رب نے ایسے نہیں فرما دیا کہ اور نبیوں کو تو میں نے گنے چنے معجزات دیے، لوگوں تمہارے پاس نبی نہیں آیا بلکہ معجزہ بن کے آ گیا۔ سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ سب تو نبی بن کے آئے، اللہ نے اپنے نبی کو حبیب بنایا ہے، نبی نہیں کہا، حبیب کا ہے۔ وجہ یہ کہ سرکار جیسا تو زندگی میں دنیا میں نہ کوئی ہوگا نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضور کی باتیں کیا کرو، اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھاؤ۔ اگر چاہتے ہو بچوں میں آپ کے دین اور دین کی محبت پیدا ہو جائے، ان میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا کرو۔ اپنے بچوں کو نبی کا حلیہ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بتاؤ کہ سرکار ایسے تھے۔ اور دیکھیں نا، اللہ نے اتنا سونا چہرہ بنایا، اس سونے چہرے پر اللہ نے کیا عطا فرمائی؟ داڑھی عطا کی۔ اس کا مطلب داڑھی رکھنے سے اگر حسن میں کمی آتی، رب اپنے محبوب کو نہ دیتا۔ رب نے داڑھی دی، اللہ نے بتا دیا کہ داڑھی رکھنے سے حسن کم نہیں ہوتا بلکہ حسن بڑھتا ہے۔ تو بھائی سرکار کے چہرے پر داڑھی تھی، اس داڑھی میں 18 بال گنتی کے سفید تھے۔ صحابہ نے یہاں تک نوٹ کیا کہ حضور کے چہرے پر داڑھی کے بال سفید کتنے تھے، 18 ٹوٹل بال تھے، وہ بھی حضور کے وصال کے وقت 63 سال کی عمر میں۔ اللہ نے اپنے نبی پر بڑھاپا نہیں آنے دیا، حضور جوانوں کی طرح تھے بالکل آخری وقت میں بھی۔ تو اللہ نے اس چہرے پر داڑھی رکھ کے بتا دیا کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر میں نے داڑھی دی ہے، مسلمانوں داڑھی رکھنے سے خوبصورتی آتی ہے، داڑھی رکھنے سے حسن کم نہیں ہوتا۔ اس لیے اور بعض جوان ایسے بھی ہیں کہ یار دل تو کرتا ہے داڑھی رکھنے کا، لیکن بھائی میرے نہ بیاہ کون کرے گا، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے بھائی، جنہوں نے داڑیاں رکھی ہیں وہ بغیر شادی کے پھر رہے ہیں؟ تو نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی جن کی داڑیاں ہیں تو کیا وہ بغیر شادی کے پھر رہے ہیں؟ بھائی جن کی داڑیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تین بیویاں عطا کرتا ہے۔ بغیر داڑھی والا تو بیچارہ ایک کو نہیں کنٹرول کر پاتا، جس کی داڑھی اللہ اس کو 4 کنٹرول کرنے کا طاقت عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ آج کی سائنس بتا رہی ہے کہ داڑھی رکھنے سے انسان طاقتور ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ طاقت بھی حضور کی تھی۔ انشاءاللہ حضور کی بہادری، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جو پاور تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن پہلوانوں کو اکھاڑ کے پھینکا ہے، سرکار کے پاس کون کون سی تلوار تھی اور نبی نے کون کون سی تلوار چلائی، انشاءاللہ سب اگلے جمعے کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔